अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह मुम्तहिना। मुम्तहिना का मतलब होता है इम्तिहान लेना, जांच लेना, परख लेना। ये सूरह हशर की जोड़ा सूरह है। तो पहले वर्ड बाय वर्ड इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, ला तत्तखिज़ू, तुम मत बनाओ, अदुव्वी मेरे दुश्मनों को, व अदुव्वकुम और अपने दुश्मनों को, औलिया अपना दोस्त, तुलकूना तुम बढ़ाते हो, इलैहिम उनकी तरफ, बिलमवद्दत दोस्ती या मोहब्बत का हाथ, वक़द काफ़रू जबकि वो इनकार कर चुके हैं, बिमा जाअकुम मिनल हक़ उस हक़ का जो तुम्हारे पास आ चुका है। मक्का के काफिर इस बात का इनकार कर चुके हैं। युखरिजून रसूल उन्होंने निकाल दिया था मक्का से रसूल को, व इय्यकुम और तुमको किस बात पर निकाल दिया था, अन तुमिनु बिल्लाहि ये कि तुम ईमान लाए थे अल्लाह पर, रब्बिकुम जो तुम्हारा रब है। इन कुंतुम खरजतुम अगर तुम निकलते हो, जिहादन जिहाद के लिए, फ़ी सबीली मेरी राह में, वब्तिगा अमरज़ाती मेरी रज़ा चाहने के लिए, तो सीरुना तो तुम छुपाते हो, इलैहिम उनके लिए, बिलमवद्दत दोस्ती या मोहब्बत का हाथ, व अना अअलमु और मैं जानता हूँ, बिमा अख़फ़ैतुम जो तुम छुपाते हो, व मा अलनतुम जो तुम ऐलान यानी ज़ाहिर करते हो, वमन यफ़अलहु मिनकुम जो भी तुम में से ऐसा करेगा यानी मक्का के काफरों वगैरह से दोस्ती करेगा, फ़क़द ज़ल्ला सवाअ सबील यकीनन वो सीधी राह से गुमराह हो जाएगा। आयत नंबर 2। इन यस्कफ़ूकुम अगर वो तुम पर काबू पा लें, यानी कौन, मक्का के काफिर, यकूनु लकुम अदाअन तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, व यबसुतु इलैकुम और बढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ, ऐदियहुम अपने हाथ, व अलसिनातहुम और अपनी ज़बानें, बिस्सुए बुराई के साथ, यानी बुराई से वो अपने हाथ और अपने ज़बानें तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे। किस लिए, ववद्दू लौ तकफुरुन वो तो दिल से चाहते हैं कि काश तुम काफिर बन जाओ। आयत नंबर 3। लन तनफ़अकुम हरगिज़ नहीं नफ़ा देगी तुमको, अरहमुकुम तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, वाला औलादुकुम और ना ही तुम्हारी औलादें, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, यफ़सिलु बैनकुम अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम्हारे दरमियान, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। यानी अपनी रहम खून के रिश्ते के लिए और औलाद के लिए तुम उनसे मोहब्बत या पींगे बढ़ा रहे हो, दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो, जबकि अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हें काम तुम्हारे नहीं आएंगे। अब आयत नंबर 4 की तरफ, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनातुन यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, फ़ी इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में, वल्लज़ीना माअहू और उनके साथियों की यानी ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कैसे, इज़ कालू जब उन्होंने कहा, लिकौमिहिम अपनी कौम से, इन्ना बुराउम मिनकुम जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने कहा था अपनी कौम से कि हम बरी और ज़िम्मा हैं, हमारा वास्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है तुमसे, व मिम्मा तअबुदून और उनसे भी जिनकी तुम बंदगी करते हो, मिन दुनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह के अलावा जिनकी तुम बंदगी करते हो हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। कफ़रना बिकुम हम इनकार करते हैं तुम्हारा, व बादा बैनना और दूरी हो गई हमारे, व बैनकुम हमारे और बैनकुम और तुम्हारे दरमियान मुल अदावत दुश्मनी हो गई, वल बग़ज़ा और बुग़्ज़ हो गया, अबदन हमेशा के लिए, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि हमेशा के लिए का मतलब जब तक कि तुम ईमान नहीं लाओगे अल्लाह पर, वहदहू जो एक है, यानी शिर्क के साथ नहीं, खालिस तौहीद के साथ, इल्ला कौला इब्राहीम ये सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कौल था, एक वादा था, ले अबी है अपने बाप से, लास्तगफिरन्ना लका उन्होंने कहा था ऐ अब्बा जान मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा तुम्हारे लिए, वमा अमलिकु लका लेकिन मैं इख्तियार नहीं रखता तुम्हारे लिए, मिनल्लाहि मिन शैन अल्लाह के आगे कुछ भी। रब्बना अलैका तवक्कलना हज़रत इब्राहीम और उसके साथियों ने कहा था ऐ हमारे रब हम भरोसा करते हैं तुम पर, व इलैका अनबना हम तेरी तरफ रजू करते हैं, व इलैकल मसीर और ये कि तेरी ही तरफ लौट कर आना है। हज़रत इब्राहीम और उनके साथियों ने कहा था रब्बना ला तजअलना ऐ हमारे रब हमें ना बनाना, फितनतल लिल्लज़ीना आज़माइश उन लोगों के लिए, काफ़िर जो काफिर हैं, वग़फ़िर लना हमें बख्श दे, रब्बना ऐ हमारे रब इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम बेशक तू ही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 6 में, लक़द काना लकुम फ़ीहिम यकीनन लोगों तुम्हारे लिए है इनमें, यानी इनकी ज़ात में, उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना, लीमन काना यरजुल्लाह उस शख्स के लिए जो उम्मीदवार हो,
امید رکھتا ہو اللہ پر، والیوم آخر اور یوم آخرت پر، ومن یتولا اور جو بھی منہ پھیرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید بے شک وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے بے شک۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ، یعنی کہ تم قریش کے لوگوں سے جو کافر ہیں ان سے دوستی یا محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اگر تم ایمان پر قائم رہے، عَسَى اللَّهُ ہو سکتا ہے اللہ، أَن يَجْعَلَ کے ڈال دے کر دے، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عَادَيْتُمْ جن سے تمہاری دشمنی ہے، منہم ان میں سے، مودہ اللہ تعالیٰ دوستی یا محبت پیدا کر دے، واللہ قدیر اللہ قدرت رکھتا ہے اس طرح کرنے پر، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کی شفقت بھی ابدی ہے بے شک۔ آگے آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ، اللہ نہیں تمہیں منع کرتا یا روکتا، عن الذین ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم جو نہیں لڑے تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم جنہوں نے نہیں نکالا تمہیں، من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم ان سے، تبرہ کا مطلب نیکی کرو، یا وتقسطوا اور انصاف کرو، الہم ان سے، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ آگے آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ تو تمہیں منع کرتا ہے یا روکتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم جو تم سے لڑے، فی دین کے معاملے میں، واخرجوکم جنہوں نے تمہیں نکال دیا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم جنہوں نے مدد کی تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی یا محبت کرو، یعنی ان سے تمہیں اللہ منع کرتا ہے، ومن یتولہم جو بھی ان سے دوستی یا محبت کرے گا، فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ آیت نمبر 8 پھر دیکھیں، آیت نمبر 9 انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے روکتا ہے ان لوگوں سے جو لڑے تم سے دین کے معاملے میں، جنہوں نے تمہیں نکال دیا تمہارے گھروں سے اور مدد کی تمہارے نکالنے میں، کہ تم ان سے دوستی کرو، اللہ یعنی ان سے منع کر رہا ہے، جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، اذا جاءکم جب آئیں تمہارے پاس، المؤمنات و مومنہ عورتیں، مہاجراتن ہجرت کر کے یعنی مکہ سے مدینے، فامتحنوہن پس تم ان کا امتحان لے لیا کرو، انہیں جانچ لیا کرو، اللہ عالم بایمانہن اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن پس تم بھی اگر جان لوگے ان کو، مؤمناتن کے واقعی مومنہ ہو چکی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار تو انہیں واپس نہ کرنا کافروں کو، لہن حل لہم یہ عورتیں اب ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ولہم اور نہ ہی، ولہم یحلون لہن نہ ہی وہ حلال ہیں ان کے لیے، وآتوہم اور دو ان کو، ما انفقوا جتنا انہوں نے ان پر خرچ کیا، ولا جناح علیکم نہیں گناہ تم پر، ان تنکحوہن کہ اب تم ان سے نکاح کر لو جو ہجرت کر کے آئی ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن جب تم ان کے مہر انہیں دے دو، ولا تمسکوا اور تم بھی مت روکے رکھو، بعصم الکوافر اپنی عصمت میں، اپنی عزت میں، اپنے نکاح میں کافر بیویوں کو، یعنی انہیں رخصت کر دو، واسألوا ما انفقتم تم مانگ لو ان سے کافر بیویوں پر جو تم نے مہر انہیں دیے تھے ان پر خرچ کیا تھا، ولیسألوا ما انفقوا اور کافر جو مرد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مانگ لیں اپنی ان مسلمان بیویوں سے جو مسلمان ہو چکی ہیں، ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم یعنی فیصلہ ہے، یحکم بینکم اللہ فیصلہ کرتے ہیں تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 11 میں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ اور اگر تمہاری کوئی چیز رہ گئی ہے، من ازواجکم تمہاری ان بیویوں کی طرف، الی الکفار جو کافروں کی طرف چلی گئی ہیں، فعقبتم پس جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے، فآتوا الذین تو تم دو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم جن کی بیویاں یعنی بنا دیے ہی چلی گئی تھیں، مثلا اتنا ہی، ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ استاد مسز انور کھوسہ تھیں، وہ اس طرح ترجمہ کرتی تھیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اور تمہاری بیویاں میں سے کوئی اگر کافر کے ہتھیں چڑھ گئی ہیں، کافروں کے ہتھیں چڑھ گئی ہیں، فعقبتم پھر اگر وہ تمہیں واپس لوٹا دی جائیں، یعنی پہلے جو ہتھیں چڑھ گئی تھیں اب واپس مل جائیں، فآتوا الذین پس تم دو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم جن کے پاس یہ بیویاں تھیں یعنی جن کے ہتھیں چڑھ گئی تھیں،
مثلا ما انفقوا اتنا دے دو جتنا انہوں نے ان پر خرچ کیا تھا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آگے آیت نمبر 12 میں ہے یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذ جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن، آپ سب سے پہلے ان سے اس بات پر بیعت کر لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئا کسی کو بھی، ولا یسرکن، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ ہی وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن، اور نہ ہی وہ قتل کریں گی، اولادہن، اپنی اولادوں کو، ولا یاتین ببہتان، اور نہ ہی وہ گھڑ کر لائیں گی بہتان، یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، یعنی وہ ہاتھ پاؤں کی ناجائز اولاد کو اپنے موجودہ خاوند کی اولاد قرار نہیں دیں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ، یعنی وہ بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھ اور پاؤں پر یعنی چل کر، ولا یعصین کا فی معروف، اور نہ ہی آپ کی نافرمانی کریں گی نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، فبایعہن، آپ ان سے بیعت لے لیں، ان کے یعنی ان سے کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں بیعت کے لیے تمہارے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور چوری نہ کریں گی، اور زنا بھی نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور بھلائی کے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تتولوا قوما، تم مت دوستی کرو اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا، قد یئسوا من الآخرۃ، یقیناً وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار، جس طرح مایوس ہو چکے ہیں کافر، یہ کافر، من اصحاب القبور، ان لوگوں سے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہ منکرین ان لوگوں سے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔